بتاتی ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے ایلیا کی دعا کو سنا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے موسیٰ کی دعا کو سنا۔ بائبل مقدس عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ اس نے بشریت کے دنوں میں یسوع نے جب رو رو کر اور پکار کر اس سے چلا کر دعائیں کی تو اس نے اس خداوند یسوع کی بھی سنی۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ دعا تیز اثر بھی ہے، اور دنیا میں سب سے تیزی سے چلنے والی جو چیز ہے وہ روشنی ہے۔ روشنی کی سپیڈ جو ہے وہ آواز کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے، اور روشنی جو ہے سورج سے دور بھی کچھ ستارے ہیں، کچھ ایسے ستارے ہیں جو سورج سے بھی دور ہیں اور بہت بڑے ہیں، اور ان سے جب روشنی یہاں تک پہنچتی ہے تو اس کو کئی سال بیت جاتے ہیں اور روشنی پھر پہنچتی ہے۔ لیکن دعا اتنی تیز اثر ہے کہ سیکنڈز کے اندر اگرچہ آسمانوں سے بھی اوپر ہمارا خدا ہے، لیکن دعا اتنی تیزی سے پہنچ جاتی۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اس لیے اگر دعا اتنی فاسٹ ہے اور دعا اتنی خداوند سننا چاہتا ہے، بلکہ ہمارا خداوند یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یسایہ کا صحیفہ بھی کہتا ہے کہ میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، اور نیا عہد نامہ کہتا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ایک ایماندار کو مانگنا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ مانگنا۔ بائبل کچھ طریقے کار بھی بتاتی ہے۔ بائبل الفاظ کا تعین نہیں کرتی کہ آپ کسی سے سیکھیں یا یہ لفظ بولا جائے گا۔ یاد رکھیے، یسوع نے لازر کی قبر پر الگ دعا کی ہے، یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر الگ دعا کی ہے، یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں الگ دعا کی ہے۔ شاگردوں نے بھی مختلف مقامات پر مختلف دعائیں کی ہیں۔ دعا سچویشن کے لحاظ سے ہے، آپ کی سچویشن کیا ہے اور آپ کیا دعا کر رہے ہیں، اور کیا آپ کی دعا آپ کی سچویشن سے مطابقت رکھتی ہے، یا آپ نے کسی خادم کو سنا اور آپ اس کی دعا کی کاپی کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، دعا آپ کے اندر کی بات ہے جو آپ خدا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے دعا کو خدا تک پہنچانے کے لیے بائبل میں طریقہ کار ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں، بہت دفعہ کئی سجاوٹ کی اشیاء گھر میں لے کر آئیں تو ان کو بھی لگانے کے لیے، اگر آپ گھر میں ٹی وی لے کر آتے ہیں تو اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ بھی ساری اس کے ساتھ جو بکلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ساری سیٹنگز ہیں۔ اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کا بکلیٹ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے مطابق آپ اس کی کو جو ہے آپریٹ کر سکیں گے۔ دعا بھی اسی طرح ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کس طرح سے دعا کی گئی ہو، اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ دعا آسمان تک پہنچے۔ آئیں بائبل مقدس میں سے کچھ باتوں کو سیکھتے ہیں۔
یہ متی کی انجیل اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 5ویں ورس سے. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 5ویں ورس سے لے کر اس کی 14ویں 15ویں ورس تک مجھ پر پڑھ دیجئے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. اور جب تم روزہ آمین رکھو. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم برکت پائیں. سب کہیں آمین. دعا راست بازی کے کاموں میں یہاں پر 3 راست بازی کے کام دیے ہوئے ہیں. جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے، جب تو روزہ رکھے. اور دعا بھی راست بازی کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور یہ کام کلیسیا کو دیا گیا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ دعا کریں. لیکن اس کا یہ بکلیٹ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا چیزوں کے لیے محتاط رہنا ہے، جب یہ اس کی کاشنز کیا ہیں، آپ کو کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. یاد رکھیے دعا کے لیے اجر موجود ہے. جو راست بازی کے 3 کام ہیں ان کا اجر آسمان سے آپ کو ملے گا. اس لیے یاد رکھیے اس کا اجر، اس کی کاشن یہ ہے کہ اس کا اجر دوسروں سے پانے کی کوشش مت کیجئے. اور اس نے کہا کہ لوگ وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. وہ دوسروں سے ریوارڈ، اجر چاہ رہے ہیں، اجر ملے. اور خداوند نے کہا وہ تو اپنا اجر پا چکے، کیونکہ ان کو اجر ہی یہ چاہیے کہ میں جب میں دعا کر رہا ہوں اور میرے پاس شان آ گیا تو میں اس کے سامنے اونچی اونچی دعا کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ ہاں جی اب یہ دیکھے گا، اسے پتہ چلے گا اس طرح سے دعا کرنی. اتنا اس نے اتنا ایموشنل ہو کر پاسٹر عدنان دعا کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے. نو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اونچی دعا نہیں کرنی یا نیچی نہیں کرنی.
लेकिन किसी को दिखाना नहीं है। दिखाने का ये मतलब नहीं कि कहते जंगल च जाके दुआ हो सकती है, नहीं हो सकती। वैसे दुआ करनी है आपके दिल की कैफियत। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि दिल की कैफियत ये ना हो कि आओ वेखे मैनू वेखणगे ना, हुण वेखणगे बंदे दुआ हुण मैं झटे चाड़ देने। हाँ, याद रखें कि दुआ दिखाने के लिए दूसरे से अजर ना ले, बल्कि कौन अजर देगा? दुआ का अजर है जब दुआ में बैठते हैं। और मैं ये कह रहा हूं इन दिनों में, मैं ये बार बार कह रहा हूं, हमने तजर्बा किया है, जब भी दुआ में ठहरे हैं, जब भी रिपीटेडली दुआ करते रहे हैं, तो खुदावन ने नई बरकतें जारी की हैं। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दुआ बाइबल में लिखा हर तौर से, हर तरह से दुआ करो। ऊंची भी दुआ करनी है, नीची भी दुआ करनी है, खड़े होकर भी करनी है, बैठ कर भी करनी है। इन दिनों में मैं कह रहा हूं कि घुटनों के बल होकर भी करें, एलिया की दुआ भी करें, हाथ उठाकर भी। और बुध को मैं कह रहा था कि जो ईमानदार है अपनी शिफा ਲਈ 4 दिन ना दुआ करो, हर वेले अपनी शिफा। खुदावंद मेरी लत पीड़ हटा दे, खुदावंद मेरा सिर पीड़ हटा दे। अगर टारगेट हैं आपके कुछ, अगर कुछ टारगेट्स हैं, तो फिर अपने आप को खुद दर्द दो। ये ना खुद दर्द खत्म कर, और बल्कि बैठे और कहें दर्द और हो, और घुटनों के बाल हो जाए, दर्द दें। रोजा रखें, अपने जिस्म को दर्द दें। अपने जिस्म को दर्द देंगे तो फिर ही यीशु की जो मौत है, यीशु ने जो मौत हमारे लिए सही है, उसके साथ मुशाबहत पैदा होगी, तो फिर हम उसे समझ सकेंगे। फिर ही उसने हमारे लिए दुख सहे हैं। उसने अगर यीशु से बरकत चाहते हैं तो फिर मेडिटेट करें। दुआ ये नहीं है कि फरागत का थोड़ा सा वक्त मुझे मिल गया है, मैंने दुआ करनी है, या रवायत है कि संडे को चर्च जाते हैं तो थोड़ी सी दुआ भी कर लेंगे। नहीं, बल्कि खुदावन के हजूर तनदही से इस तरह दुआ करनी है कि मुझे इसका अजर मिलेगा। आमीन। बाइबल कहती है कि जब तुम दुआ करो, जब तुम रोजा रखो, एसेंशियल है, जरूरी चीजें। सुनिए, ये ऑप्शनल नहीं है। कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं कि कर लिया तो फिर भी ठीक है, ना किया तो फिर भी ठीक है। लेकिन दुआ ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है। इसको करना ही करना है, हर एक को करना है, और तरतीब के साथ करना, ना दिखावे के लिए करना है। ते कई ते इन्ना मतलब इस आयत नूं मानदे ने ना, वो करते ही नहीं गए। वो आंदे वो खाना नहीं तो वे करती नहीं, वो करते ही नहीं है। यानी वो भी गलत है, आपको समझ ही नहीं उस आयत की आई। वो आयत ये नहीं कह रही कि लुक जो जरो दुआ करनी तो किते लुक जाओ नुकरा जे वड़ जो। ये नहीं खुदावन ने कहा कि भज किते नुकरा नकरा जे वड़ जो। उसने ये नहीं कहा, बल्कि खुदावन ने कहा दिखावा तुम्हारे दिल से ना निकले, तुम्हारे दिल से निकले मुझे बरकत चाहिए और मेरे बाप से ही चाहिए। उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। फिर खुदावन ने एक तरतीब बताई, और उससे पहले एक और बात बड़ी खास खुदावन ने दुआ के तल्लक से कही। और खुदावन ने कहा कि तुम्हारा
बाप तो तुम्हारे, 8वीं आयत कहती तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। और ये बात याद रखे, जो जरूरी चीजें हैं ना, उनका बाप को पता है कि इनको क्या चाहिए, खाने का उसको पता है, इसको खाना भी मैंने देना है, इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करना है, इसके लिए ये चीजों का इंतजाम करना है। वो भूलता नहीं है। उसने बनी इस्राएल को अगर मुल्क मिस्र से निकाला तो वो उनको, उसने उनकी जूतियों का जिम्मा लिया, जूतियां टूटने नहीं दी, क्योंकि उधर मार्केट नहीं थी कि वो जाते और नई खरीदते। उनके पास ये वक्त भी नहीं था, क्योंकि वो सफर में थे नई जूतियां खरीदने का, नई जूतियां बनाने का। और खुदा ने उनकी जूतियों का जिम्मा लिया हुआ था 40 बरस। वो ही जुतियां टूटियां नहीं। हुण ते टेक्नोलॉजी बहुत अगे चली गई है, फिर भी 5 साल को जुत्ती काट जाए तो बड़ी गल है। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है,